انجیل، قرآن مجید۔ تو یہ تین جو کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، جو اللہ نے نازل فرمائی تھی اور اب جو یہ موجود ہیں، ان میں ملاوٹیں ہو چکی ہیں سوائے قرآن کے۔ قرآن مجید کے علاوہ ان کتابوں میں الحاقات یعنی ملاوٹیں ہو گئیں۔ اب یہ وہ صحیفے نہ رہے۔ قرآن مجید جو جیسا اول تھا ویسا اب اور آخر تک ایسا ہی رہے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اور قرآن کو اللہ نے 7 حروف پر نازل فرمایا ہے۔ کتنے حروف پر؟ 7۔ اور قرآن کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک اس کا باطنی معنی ہے۔ جس طرح ہم ہیں، ہم ایک ظاہر میں نظر آ رہے ہیں اور باطن ہمارا وہ بھی ہے۔ اسی طرح ہر شے کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید جس کو اللہ نے 7 حروف پر نازل فرمایا، اس کا معنی ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے۔ اور جس کی جتنی معرفت ہوئی، جس کو اللہ کی جتنی پہچان ہوئی، اللہ نے اسے ظاہری معنی بھی عطا فرما دیے، باطنی معنی بھی عطا فرما دیے۔ تو قرآن میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے، اور اس کے جو واقعات انتہائی اہم ترین واقعات ہیں۔ قرآن مجید اس میں قصے، اس میں عبرت کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ ایک بہت ہی شاندار قصہ ہے، وہ سورہ بقرہ۔ اب یہ سورہ بقرہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ قرآن کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال میں سورہ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، سورہ بقرہ کو 9 سال میں ختم کیا۔ تو کیا اس کے معنی، کیا اس کے مطالب، کیا اس کی تشریح اور کیا اس کا فہم ہوگا کہ سورہ بقرہ کو عمر فاروق نے 9 سال میں ختم کیا۔ تو قرآن سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ اس کے الفاظ غور کرتا جائے بندہ ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ عمر فاروق نے قرآن کی سورت سورہ بقرہ 9 سال میں ختم کی، تو کیسے پڑھتے ہوں گے وہ؟ تو قرآن جب پڑھا جائے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے، چاہے 5 منٹ کا ٹائم ہو، کھول کر دیکھیں، ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، ترجمہ کنز الایمان پڑھے، تفسیر خزائن العرفان پڑھیں، 5 منٹ پڑھیں۔ ہماری مسجد میں ہر صبح فجر کے بعد کنز الایمان کا باقاعدہ درس ہوتا ہے، تو 5 منٹ کا یہ قرآن کا پڑھنا صبح بہت ساری برکتوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورہ بقرہ گائے والی سورت، یہ سورہ بقرہ جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا رکھنے کا، بقرہ کا مطلب ہے گائے والی سورت، بچھیا والی سورت، کیونکہ عربی میں بقرہ کو یعنی بقرہ عربی لفظ ہے اور گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ اب اس کی ایک فضیلت ہم سنتے ہیں، سورہ بقرہ ہے کیا؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ مزید فرمایا قرآن میں 2 روشن صورتیں ہیں، ایک سورہ بقرہ ہے اور دوسری سورہ آل عمران ہے، پڑھا کرو، کیونکہ یہ جب قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں آئیں گی تو یہ بادل ہوں گی یا 2 سائبان ہوں گے، یا فرمایا یہ دونوں صورتیں پرندوں کی 2 قطاروں کی طرح آئیں گی، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ یا تو یہ سائبان ہوں گی، یا یہ بادل ہوں گی، یا یہ پرندوں کی قطاریں آسمان پر جو ہم دیکھتے ہیں، یا یہ وہ ہوں گی۔ تو اسے پڑھا کرو، یہ شفاعت کریں گی، کیونکہ سورہ بقرہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے۔ اور جادوگر سورہ بقرہ سے لڑ ہی نہیں سکتا، جادو کی کاٹ سورہ بقرہ فرمایا، اور جادوگر اس سورہ بقرہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اے میرے بھائیوں، سورہ بقرہ کی تلاوت یا تو کیا کرو یا سنا کرو، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے۔ مزید بھی اس میں ہے کہ جو اس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب بہت سارے ایسے ہوں گے شاید ان کو نہیں پڑھ سکتے ہوں گے، چلو بھائی نہیں پڑھ سکتے تو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں سورہ بقرہ، کچھ نہ کچھ روزانہ گھر میں چلنی چاہیے۔ بلکہ بعض بزرگان دین تو کسی کو جادو یا اثر ہوتا تو اسے سورہ بقرہ سننے کا مشورہ دیتے کہ آپ سورہ بقرہ سنیں، اس کی برکت سے تمام گندی چیزیں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ تو یہ جو سورہ بقرہ ہے اس کا مفصل جو یہ گائے والا واقعہ ہے اس کا قرآن مجید میں بیان موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ ہم پہلے اس کا قرآن پاک سن لیتے ہیں، پھر اس کا مختصر سا ترجمہ